بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کرو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تازہ مولی کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، اللہ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے اور زیادہ موٹا بندہ کامچور ہوتا ہے۔ ناظرین، گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بد ہضمی اور مسوڑوں کے خون بہنے میں آرام ملتا ہے اور اس سے خون بڑھتا ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، 2 چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ ناظرین، اگر ماہواری کے ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور پی جاؤ، فوری آرام آ جائے گا۔ سکن کا نمک سے مساج کرو گے تو سکن اندر سے صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے داغ، خراشیں دور ہوں گی۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔
چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلاؤ، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ ناظرین، واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں۔ آپ کے کپڑوں کو نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت چائے میں دار چینی ڈال دی جائے تو چائے خوشبودار ہو جائے گی اور گلے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ ناظرین، موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کیا کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو، ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ ناظرین، نزلہ زکام، گلے میں ریشہ گرتا ہو اور خشک کھانسی ہو، سردی زیادہ لگتی ہو اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ سرخ یا سیاہ کیمیکل سے پاک گڑ لے کر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا ایک بڑی ٹافی کے برابر چوس لیا کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو، ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں، وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ ناظرین، چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔